اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الہی آمین۔ آج ہم کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا جو سبجیکٹ ہے، ٹاپک ہے، وہ مبادیات تجوید۔ مبادیات کسے کہتے ہیں؟ مبادیات جیسے کہ عام بک جو ہمارے ہوتا تھا نا، مقدمہ ہے نا، مقدمہ کو مبادیات کہتے ہیں۔ مقدمہ قدم سے، قدم جو ہوتے ہیں آگے جاتے ہیں نا، تو مبادیات بھی بدا سے ہے۔ بدا کا مطلب ہوتا ہے ابتدا۔ اردو میں کہتے ہیں نا، ابتدا کرتی ہوں اللہ کے نام سے۔ جب ہم بسم اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں، ابتدا شروع کرنا، یعنی کہ یہ وہ ہے ٹاپک جو ابتدائی ٹاپک ہے، اور اس میں کیا بتایا جاتا ہے کہ جو بھی پوری بک میں جو بھی ہم نے جو بھی پڑھنا ہے اس سے ریلیٹڈ تھوڑی سی انفارمیشنز ہوتی ہیں۔ تو آج ہم مقدمہ پڑھیں گے۔ تو آج مقدمے میں ہم پڑھیں گے کہ تجوید ہوتی کیا ہے، اس کے غرض و خواص کیا ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں، کیا ٹاپک ہے، اور تجوید کی کیا امپورٹنس ہے، کیا اہمیت ہے۔ تو اگر ہم سب نوٹ کریں تو پھر اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ پہلے تو ہم دیکھیں کہ تجوید، ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ علم التجوید۔ علم التجوید یعنی کہ تجوید کا علم، اور علم التجوید صرف تجوید سے فرق ہے، ٹھیک ہے؟ تجوید جو ہے عمل ہے، تجوید عمل ہے، یعنی کام ہے، یعنی قرآن کو اچھا خوبصورتی سے پڑھنا۔ اور علم التجوید اس کی نالج ہے، ٹھیک ہے؟ نالج ہے اس کی کہ کس طرح علم حاصل کریں کہ ہم بہترین سے بہترین قرآن پڑھ سکیں۔ تو جیسے کہ آپ دیکھیں تجوید کو آپ خوبصورتی سے لے لیں، یعنی کہ قرآن کو بھی تو ہم خوبصورت کرنا چاہ رہے ہیں نا، تو بیوٹی سے کر لیں۔ یعنی کہ کوئی بھی عورت جب بھی اچھا لگنا چاہتی ہوئی تو وہ میک اپ کرتی ہے نا، تو تجوید اس طرح ہے جیسے کہ کوئی میک اپ کرنا، ٹھیک ہے؟ تجوید ایسے ہے جیسے کہ میک اپ کرنا، اور علم التجوید ایسے ہے کہ اس کی نالج لینا، یعنی کہ کوئی بیوٹیشین کا کورس کر لے، یا کوئی کسی سے پوچھ لے کہ اچھا لپسٹک کیسے لگاتے ہیں، بلشن کیسے لگاتے ہیں، کس طرح میں خوبصورت لگوں، اور کیا چیز کروں کہ میں خوبصورت، میرے جو اندر میرے جو عیب ہیں وہ چھپ جائیں، میرے پمپلس چھپ جائیں، میرا رنگ تھوڑا سا چھپ جائے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے علم۔ تو بیوٹیشین کورس سمجھ لیں، یہ علم و تجوید کی طرح ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ قرآن کا بیوٹیشین کورس ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن کا بیوٹیشین کورس ہے، یعنی کہ ہم کورس کر رہے ہیں جس میں ہم اپنے قرآن کو خوبصورت بنائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو تجوید کو ہم دیکھتے ہیں پہلے۔ تجوید کا لغوی معنی، لغوی کہتے ہیں کو ڈکشنری کو، لغت اردو میں کہتے ہیں نا، لغت ڈکشنری کو کہتے ہیں نا، یعنی کہ کسی ورڈ کی ڈیفینیشن لکھی ہوتی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو تجوید کا جو ویسے مطلب ہے عمدہ کرنا، اچھا کرنا، یعنی کوئی بھی چیز، جیسے میں آپ کو بتایا نا بیوٹیشین کا کورس کرنا، یہ اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنا، خوبصورت بنانا۔ اور اصطلاحی معنی کا، اصطلاح کا مطلب ہوتا ہے کہ جو جیسے تجوید کے جو علماء ہیں، انہوں نے کوئی ایک ٹرم، ایک نام بنا کے دیا، ایک ڈیفینیشن بتائی ہے، ایک معنی بتایا ہے کہ تجوید کے یہ معنی ہونے چاہیے تجوید کے پوائنٹ آف ویو سے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہے قرآنی حروف کو ان کے مخارج اور جمعیت صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ اب آپ سوچوں گے اتنی مشکل سی چیز کیا آ گئی؟ مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے انشاءاللہ۔ جب ہم پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گا کہ قرآنی حروف، قرآن کے حروف کون سے ہوتے ہیں؟ الف با تا سا، ہے نا، یا تک، ان کو مخارج، ان کے جو مخارج، یعنی کہاں سے الفاظ نکلتے ہیں۔ با کہاں سے نکلتا ہے؟ ہونٹوں سے۔ سین کہاں سے نکلتا ہے؟ زبان، اور ایک زبان خاص یہ دانتوں کے پیچھے ٹچ ہونے سے۔ تو اس طرح اس کو کہتے ہیں مخارج، ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں مخارج۔ تو مخارج یہ ہوتا ہے کہ حروف کہاں سے نکل رہے ہیں اور ان کی صفات کیا ہیں، یعنی کہ کس ٹائپ کے ہیں، موٹے ہیں، باریک ہیں، کس ٹائپ کے ہیں۔ تو اب اس میں دیکھیں نوٹ میں پڑھیں کہ اکثر بڑی غلطیاں حروف کے مخارج اور صفات درست نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں، اس لیے مخارج اور صفات جمع صفت کے جی جمع صفت
جماعت صفات. جمیع صفات. ہاں جمع صفات وہ کیا ہے؟ جمیع کا مطلب جمع سے ہی ہے، یعنی کہ تمام صفات. ٹھیک ہے، تمام صفات یعنی ایک حرف ہوتا ہے نا، اس میں صرف ایک صفت نہیں ہوتی، اس میں کئی صفات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہم انسان بھی ہیں تو ہمارے اندر صرف ایک صفت تو نہیں ہوتی، ہمیں کئی صفات ہوتی ہیں. تو جمیع صفات کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک حرف کے اندر کیا کیا صفت ہے، کیا کیا صفت ہے، اس کے ساتھ اس کو ادا کرنا، اس کے ہر چیز کا خیال رکھنا. ٹھیک ہے، اس میں جیسے را ہیوی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، اس میں زبان صحیح جگہ رکھی جا رہی ہے کہ نہیں رکھی جا رہی ہے، تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا. اکثر اس میں ہم دیکھیں کہ اکثر غلطیاں اسی چیزوں سے ہوتی ہیں کہ جب ہم اپنی صفات کو صحیح طرح نہیں ادا کر پا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، صفات کو صحیح طرح نہیں ادا کر پا رہے ہوتے ہیں تو اس سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں. اور آگے لکھا ہے اس لیے مخارج صفات میں ماہر ہونے کو ہی حقیقت تجوید کہا جاتا ہے. یعنی کہ اگر آپ کو چاہتے ہیں نا کہ میں ماہر ہو جاؤں قرآن پڑھنے میں، اصل میں آپ کو کس چیز میں ماہر ہونا ہوگا؟ آپ کو حروف جو ہے نا ان کا نالج لینا ہوگا، اس کا علم لینا ہوگا، اس کو بہترین طریقے سے اسٹڈی کرنا ہوگا کہ وہ خود کیسے ہیں اور جب ان کا تعلق کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر کیسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سسٹر نتاشا، آپ کا مائک بار بار انمیوٹ ہو رہا ہے، پلیز آپ خیال کریں. ٹھیک ہے، آپ کا بار بار انمیوٹ ہو رہا ہے، آپ دیکھیں کوئی بٹن جو ہے آپ سے بار بار کھل رہا ہے. اچھا اب ہم ایک منٹ، مجھے لگتا ہے کہ سسٹر نتاشا آپ کو آواز آ رہی؟ اچھا اب ہم بات کرتے ہیں. دیکھیے بار بار ٹریپ ہوتا ہے کہ شور ہوتا ہے کچھ، تو ٹیچر بھی ڈسٹریکٹ ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ بھی ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں، تو آپ لوگ پلیز خیال رکھیں. ٹھیک ہے پلیز خیال رکھیں، کیونکہ میں پھر پڑھتے پڑھتے مجھے بھول بھی جاتا ہے میں پڑھا کیا رہی ہوں. تو میں بات یہ کر رہی تھی کہ جب ہم تجوید کرتے ہیں نا، اس میں اگر ہم نے اپنے آپ کو ماہر کرنا ہے تو اصل میں ہمیں حروف میں اپنے آپ کو ماہر کرنا ہے کہ وہ کس طرح ہے، ان کو اسٹڈی کرنا ہے. تو اسی کو حقیقت تجوید کہا جاتا ہے. اور لہجہ و خوش آوازی سے پڑھنا ایک محبوب انداز تلاوت ہے، لیکن گاہ کر پڑھنا جس سے قرآن کا تقدس مجروح ہو جائز نہیں. یعنی اب ہم تجوید میں کہیں ہم نے قرآن میں خوبصورتی لے کے آنی ہے، تو خوبصورتی کیسے لے کے آئیں گے؟ ہم نے اچھا سا قرآن پڑھنا ہے، مگر یہ نہیں کہ اس کو میوزک کی طرح پڑھیں. جو الفاظ ہیں ان کو اسی طرح سے پڑھ لینا، اس میں خوبصورتی خود بخود آ جاتی ہے. یعنی کہ قواعد و ضوابط کو اگر ہم خیال رکھیں، ہر لفظ کا ہم غننے کا خیال رکھیں، تو قرآن اگر ہم سیدھا سیدھا بھی پڑھیں گے نا، بہت میں خود بخود خوبصورتی آ جاتی ہے. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں موضوع کیا، یعنی کہ قرآن کا ٹاپک کیا ہے، ہم کس ٹاپک پہ بات کریں گے. جیسے آج ہمارا ٹاپک یہی ہے، یہ چیپٹر ہے، تو اس طرح ہمیں قرآن میں ہم کس ٹاپک پہ بات کریں گے. ایک منٹ، مجھے سسٹر نتاشا اگر آپ میوٹ کر لیں، یا آپ ایسی جگہ چلی جائیں جہاں بچے نہ ہوں بیک گراؤنڈ میں. میں آپ کو لاسٹ ٹائم میوٹ کر رہی ہوں، آپ نے اس کو چھیڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے سسٹر نتاشا آپ کا، مجھے لگتا ہے آپ کو کچھ آپ کو ہینڈل نہیں کرنا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، آپ نے صرف سننا ہے. ٹھیک ہے آئی تھنک یہ خود نہیں ہے، ان کے ساتھ ان کے بچے ہیں. بچوں کے ہاتھ میں ہوگا. ہاں آئی تھنک، مجھے تو یہی لگتا ہے کیونکہ وہ خود بول نہیں رہی ہیں. اچھا مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے. آئی گیس اب ہم کیا کر سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بس یہ پڑھ سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ. آنٹی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آنٹی آپ ان کو کال بھی کر سکتے ہیں، جسٹ ٹو ڈبل چیک کہ اگر اس کے بچے کر رہے ہیں یا آنٹی کر رہی ہے. ابھی میں کلاس میں ہوں. اوکے
ہاں جی، اور ویسے بھی ریکارڈ بھی ہو رہا ہے. اوکے ٹھیک ہے. جی ایک منٹ میں دیکھتی ہوں. اچھا اس کو اب ہم دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. موضوع مین ٹاپک. ٹھیک ہے ٹاپک. تو پوری تجوید کا ٹاپک کیا ہے؟ پوری تجوید کا کس چیز پہ ہم بات کریں گے؟ تو وہ بات کریں گے حروف تہجی پہ. حروف تہجی پر یعنی الف سے لے کر یا تک کے 29 حروف. ٹھیک ہے ہم ساری بحث جو سارا ہمارا جو بات ہوگی صرف حروف پہ ہوگی. اور ان کو حروف ہجا اور مفردات بھی کہتے ہیں. مفردات بھی کہتے ہیں مفردات. ٹھیک ہے تو ان کو حروف ہجا تہجی اور یہ ایک چیز ہے. تو الف سے لے کے یا تک جتنے بھی لیٹرز ہیں انہی کی ہم بات کریں گے انشاءاللہ العزیز. اور اس میں دیکھیں غرض و غائط ہم کیوں غرض و غائط کا مطلب ہوتا ہے ہم کیوں پڑھ رہے ہیں الف سے یا تک جو لیٹرز ہیں. اصل میں ہمارا تصحیح حروف ہے. تصحیح کہتے ہیں کریکشن. صحیح ہے نا. تو ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنے حروف کو کریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی کہ اگر کسی کا صاد ادا نہیں ہو رہا ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں ٹھیک نہیں ہو رہا اس کو ٹھیک کرنا ہے. را ادا نہیں ہو رہا کہ اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو ہمارا مقصد کیا ہے ہمارا پرپس کیا ہے اس کو سیکھنے کا کہ ہم اپنے قرآن کو ٹھیک کریں. اس میں جو لیٹرز ہیں دیکھیے پورا قرآن لیٹر سے تو بنا ہوا ہے نا. ایک ایک جو ہے وہ لیٹر سے بنا ہوا ہے. تو ہم اپنے لیٹرز کو ٹھیک کر رہے ہیں. جیسے کہ ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر کا ٹاپک کیا ہوتا ہے؟ ہیومن ہے نا. ہماری ہیومن باڈی ہیومن انسانوں کا ڈاکٹر اس کا ٹاپک ہوتا ہے انسان. جانوروں کا ڈاکٹر جو ہوتا ہے اس کا ٹاپک ہوتا ہے جانور اینیمل. تو تجوید ہے اس کا ٹاپک ہے مطلب اس کا بھی یونٹ کیا ہے یعنی سب سے چھوٹی چیز جس کے اوپر اس نے سارے وقت ورک کرنا ہے وہ ہے لیٹرز حروف. اور اس کی کریکشن یعنی کوئی بھی چیز غلط ہو رہی ہے تو اس کی کریکشن. یعنی تجوید پڑھنے کے بعد قرآن اس طرح ادا ہوگا جس طرح نازل ہوا ہے انشاءاللہ العزیز. اور فضیلت کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ تجوید ہم کیوں پڑھ رہے ہیں. یہ کیا اس میں کیا امپورٹنس ہے اس میں کیا چیز اسپیشل ہے. اسپیشل کیا ہے یہ علم تمام ان سے افضل ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں یہ علم جو ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیوں ہے کہ اس کا تعلق کس سے ہے. یہاں لکھا ہے کیونکہ اس کا تعلق کلام اللہ سے ہے. اللہ کے قرآن سے ہے. اللہ کے کلام سے ہے. ٹھیک ہے نا. اگر ہم صحیح تجوید سے پڑھیں گے تو ہمارے دل میں بھی اترے گا. آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ پورا قرآن ہی شفا ہے نا. تو یہ شفا کیسے ہوگا جب ہم اس کو صحیح طرح پڑھیں گے. ایون دیکھیں اگر آپ سائنس میں بھی دیکھیں اگر ہم بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں نا تو ہمارے جو سیلز ہیں نا خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں کافی حد تک. تو قرآن سے ہماری باڈی میں بھی چینجز آتی ہیں صحیح مگر ہم صحیح پڑھیں تو صحیح. تو ہمارا غرض و غائط یہ ہے کہ ہم قرآن کو اچھا پڑھیں گے. اور کیوں پڑھیں گے قرآن ہی کو کیوں کوئی اور کیوں نہیں کیونکہ اس کو اللہ نے فضیلت دی ہے قرآن کو. تو اس سے ریلیٹڈ ہر سبجیکٹ کو فضیلت ہے. تجوید ہو تفسیر ہو اور گرامر ہو ہر چیز امپورٹنٹ ہے. تو تجوید کیوں امپورٹنٹ ہے کہ اس کا لنک قرآن سے ہے. تجوید ٹھیک ہوگی تو قرآن ٹھیک ہوگا. تجوید صحیح نہیں ہوگی تو قرآن ہم صحیح نہیں پڑھ سکیں گے. اور جب ہم قرآن صحیح نہیں پڑھیں گے تو اس کا حکم جو اس کے جو معنی ہیں جو اس کے میننگس ہیں وہ بھی صحیح نہیں نکال سکیں گے. ابھی میں آپ کو ایکسپلین کروں گی آگے جا کے کیا کس طرح ہم غلط پڑھتے ہیں تو میننگ چینج ہو جاتے ہیں. تو غرض اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے ایک دوسرے جگہ سے بھی نوٹس بنائے تھے. تو غرض و خواہش کا انہوں نے یہ مطلب لکھا کہ ہر علم کو سیکھنے کی کوئی وجہ ہوتی ہے. علم و تجوید سیکھنے سے حروف کو صحیح طور پر ادا کرنا آ جاتا ہے. یعنی کہ اس ریزن سے ہم پڑھ رہے ہیں. اصل غرض اور وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھنے کی اس ادا و تلفظ پر قدرت حاصل کرنا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور حاصل کیا گیا. اور اس علم کے سیکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ کلام اللہ کو عمدہ طریقے سے درست پڑھنے پر اللہ کریم کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے. یعنی جب ہم قرآن اچھا پڑھیں گے تو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی ہے نا. اللہ خوش ہوں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ بچوں کو کوئی کام دیتے ہیں وہ خوبصورتی سے کرتے ہیں کتنے خوش ہوتے ہیں. اور بعض کو اتنا برا کر رہے ہوتے ہیں ان کو کچھ چھوٹے بیٹی کو روٹی پکانے دو وہ ایسا بری پکاتی ہے کہتے ہیں ہم خود ہی پکا لیں ہے نا. تو جب اچھی چیز کام کرتے ہیں بچے تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے.
اس طرح جب اچھا قرآن پڑھیں گے، اس کو اچھی طرح سمجھیں گے، تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں خوش ہوں گے؟ تو اچھا قرآن پڑھنے سے اللہ راضی خوشی ہوتے ہیں. اور اس کے بعد فضیلت کے بعد ہم دیکھتے ہیں حکم. حکم یعنی کہ قرآن کا حکم کیا ہے، یعنی اس کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، یہ جائز اس میں ہے، اس میں حکم کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز جائز فرائض اور اس میں کہ فرض ہے، نفل ہے، یا اس کا پڑھنا کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے. حکم میں لکھا ہوا ہے تجوید کے تفصیلی قواعد کو سیکھنا فرض کفایہ ہے. ٹھیک ہے، تفصیلی قواعد کا مطلب اس کو بہت ڈیٹیل میں پڑھنا، یہ فرض کفایہ ہے. اور فرض کفایہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بھی اگر پڑھ لیں نا اس ایک خاص علاقے میں، تو وہ سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یعنی اس کا پڑھنا سب کے لیے ضروری نہیں ہوتا، مگر اس میں کچھ لوگوں کو زیادہ ڈیٹیل میں علم حاصل کرنا چاہیے. جیسے کہ ڈاکٹرز ہر کوئی نہیں ہوتا، مگر ہر ایریا میں ایک ڈاکٹر ضرور ہونا چاہیے، ہے نا، تاکہ ہمیں کوئی پرابلم ہو تو ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں. ہر ایک کو ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں ہے، تو ڈاکٹر ہونا بھی فرض کفایہ ہے. اور قواعد کے مطابق پڑھنا فرض عین ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر ہم قرآن کو سیدھا سیدھا اچھا پڑھیں کہ اس میں کوئی تلفظ خراب نہ ہو، وہ فرض عین ہے. عین کا مطلب ہوتا ہے کہ سب نے پڑھنا ہے، یعنی قرآن کو اچھا پڑھنا سب کے لیے ضروری ہے، فرض عین ہے، فرض ناٹ نفل، فرض ہے. اور اس کی ڈیٹیل میں نالج حاصل کرنا وہ کفایہ ہے، فرض کفایہ. تو میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم نے قرآن کو بہترین پڑھنا ہے. تو ہم اتنا ہی کم از کم لیول کا آج ہم پڑھیں گے آج کل میں، یعنی پورے کورس میں، کہ ہم قرآن کو بہترین پڑھیں، اس میں ہم سے کوئی حرام غلطیاں نہ ہوں. تو یعنی ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ کیا ہے کہ فرض کہ اس کو سیدھا کم از کم آسان سادہ سیکھ لے کہ اس پہ کوئی غلطی نہ ہو. کیونکہ تلاوت قرآن عبادت ہے، اور ہر عبادت کی مخصوص کیفیات توفیقی ہوتی ہیں جن کو بجا لانے ہی سے عبادت قبول ہوتی ہے. یعنی کہ قرآن پڑھنا سیلف ایک عبادت ہے، یہ ذکر ہے. اس کو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذکر کہا ہے، اس کو ہم کیئرلیسلی پڑھیں گے تو یہ ہم عبادت خراب کر رہے ہیں نا. نماز کو ہم کیئرلیسلی نہیں پڑھ سکتے نا، روزہ ہم کیئرلیسلی نہیں ادا کر سکتے، تو ہم قرآن کیوں کیئرلیسلی پڑھتے ہیں؟ اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ ارکان تجوید کے 4 ارکان ہیں. یعنی کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا اس کے رکن ہوتے ہیں. جیسے ہمارے دین کے رکن کتنے ہیں؟ 5 ہے نا. جیسے دین کے 5 رکن ہیں، دین کے 5 ستون ہیں. اردو میں پڑھا تھا نا آپ نے کبھی اسلامیات کی بک میں؟ کسی کو یاد ہے دین کے کون کون سے ستون ہیں؟ نماز، روزہ، حج. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ طیبہ. ماشاءاللہ، یہی ہے. یعنی کہ اس میں سے کوئی بھی چیز کو ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا، چھوڑ ہی نہیں سکتے، اتنے اہم ہیں. تو اسلام کے یہ ارکان، بلکہ ان میں سے ایک چیز کا بھی انکار انسان کو کافر بنا دیتا ہے نا. کلمے کا انکار انسان کو کافر بنا دیتا ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ نماز ہے ہی نہیں، یہ تو بعد کے لوگوں نے ایجاد کی، تو وہ اس کو کافر بنا دیتی ہے. روزے اور زکوٰۃ اور حج، کسی چیز کا بھی انکار کرتا ہے کہ یہ چیز ہے ہی نہیں دین میں، تو وہ اس کو کافر بنا دیتی ہے. یعنی کہ ارکان ایسی چیز ہوتی ہے. اسی طرح دیکھیں کسی بھی بلڈنگ کے جو وہ ہوتے ہیں ستون ہوتے ہیں، پلرز ہوتے ہیں، ارکان پلرز کو بھی کہتے ہیں. پلرز کے بغیر تو گھر کھڑا ہی نہیں ہوتا. وہ دیواروں کے اندر چھپا تو ہوتا ہے مگر ہوتا ہے. تو تجوید کے بھی 4 ارکان ہیں، یعنی 4 چیزیں امپورٹنٹ ہیں جس سے ہم نے جس کے بغیر تجوید مکمل ہی نہیں ہے. سب سے پہلے مخارج حروف کی پہچان، یعنی کہ حروف ہیں وہ کہاں سے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے نا، مخارج حروف کی پہچان. دوسرا صفات حروف کی پہچان، صفات یعنی کہ وہ کس طرح کا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو کہاں رہتا ہے اور وہ کیسا ہے نا. آپ اس کو انسان سے سمجھ لیں. ابھی میں پہلے چاروں پڑھ لوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں. یعنی مخارج یعنی کہاں رہتا ہے، صفات کیسا ہے، پھر تجوید کے تمام قواعد کی پہچان. یعنی تجوید کے تمام قواعد، جیسے کہ غنہ آ رہا ہے، ہیوی کر رہے ہیں، لائٹ کر رہے ہیں، یہ سب کچھ اس کے قواعد آتے ہیں. یہ ساری پہچان کرنا کہ کہاں پہ میں نے کیا کرنا ہے، اور آخر میں زبان کو حروف کی صحیح ادائی کا عادی بنانا. ٹھیک ہے، یہ 4 چیزیں ہیں جو کہ تجوید کے لیے بہت اہم ہے. اور اس کا نوٹ بھی پڑھ لیتے ہیں کہ ادائیگی میں مکمل مہارت کسی تجربے کار استاد سے روبرو سیکھنے کے بغیر ممکن نہیں. تو آپ دیکھیں
کہ انسان کو بھی ہم دیکھیں. اگر ہمیں لاسٹ ٹائم بھی میں نے بات کی تھی کہ جیسے ہم کسی کے گھر میں رشتہ بھیجتے ہیں بیٹی یا بیٹے کا, سب سے پہلے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں رہتا ہے, وہ کس ٹائپ کا ہے نا, کہ کہاں رہتا ہے, کس ٹائپ کا ہے, بلکہ اس کا پروفیشن کیا ہے, لڑکا ہے تو کیا کرتا ہے, لڑکی ہے تو اس نے کیا کرتی ہے, نماز روزے کے پابند ہے کہ نہیں ہے, کاروباری لڑکا کاروباری ہے کہ نہیں ہے, لیزی تو نہیں ہے, سست تو نہیں ہے, اور سمجھدار ہے کہ نہیں ہے. یہ چیزیں کس میں آ جاتی ہیں, مخارج میں اور صفات میں. اور تجویز کے تمام قواعد کی پہچان, یعنی کہ اس کو مینرز آتے ہیں کہ نہیں, ہے نا. بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ دیکھنے میں بڑے اچھے لگتے ہیں, مگر جب وہ بولتے ہیں تو سب پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس ٹائپ کا ہے, اچھا یا برا ہے, یا اس کا کسی کے ساتھ کیسا برتاؤ ہے, آپ سے کس طرح برتاؤ ہے, ماں باپ سے کیسا برتاؤ ہے, پبلک میں کیسے ہے. تو اسی سے پتہ چل جاتا ہے کس کیریکٹر کا ہے. تو یہ ایسے ہی ہے کہ تجوید کے تمام قواعد کی پہچان بھی یہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کا دوسروں سے ریلیشن کیسا ہے, اس نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے. اور پھر 4th پوائنٹ, زبان کو حروف کی صحیح ادائیگی کا عادی بنانا, ہے نا. یعنی کہ یہ کیسے عادی بنائیں گے, عادی دیکھیں, عادی مجرم یا عادی کوئی بھی چیز, کس چیز کا عادی کس چیز سے ہوتا ہے, کوئی چیز جب بار بار ہوتی ہے نا تو اس سے عادی ہوتے ہیں. تو میں اور آپ جو ہم سیکھ رہے ہیں نا, اس کو ہمیں پریکٹس کرنی ہے. اگر ہم نے پریکٹس نہیں کی نا تو ہم عادی نہیں ہوں گے, صرف بس نالج لے لیں گے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ساری نالج بھی لینی ہے, مگر اس کے بعد ریپیٹڈلی ہم نے پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ. اور اس کے لیے آپ کو پریکٹس کے لیے کہاں جائیں گے, کون سی کتاب چنیں گے, آپ کو پتہ ہے؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ ہم کون سی بک پہ پریکٹس کریں گے؟ تجوید کی بک. تجوید کی بک پہ پریکٹس کریں گے, مگر یہ تجوید سے تو ہم علم لے رہے ہیں. قرآن قرآن کی بالکل, قرآن. اور قرآن ہمارے ہاتھ میں کب ہوتا ہے, کتنے دنوں بعد ہوتا ہے؟ کرتے ہیں. جی بالکل. تو قرآن تو ہم ڈیلی کھولتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ. تو اس کا مطلب کیا ہو گیا, ہم پریکٹس کب کریں گے؟ تھرسڈے کو, ہر دن فرائیڈے کرتے کو, ہر دن سیٹرڈے کو, روزانہ ہر دن روزانہ. کرتے جس وقت آپ نے روزانہ قرآن, انشاءاللہ روزانہ. انشاءاللہ العزیز. روزانہ کرتے ہیں. اللہ ڈیلی ہیبٹس ڈالیں گے اس کو تجویز سے پڑھنے کے لیے. بالکل. تو یہی دیکھیں, آپ جب قرآن کھولیں گی آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے. اپنے لیے پڑھ رہی ہیں, بچوں کو پڑھا رہی ہیں, تو اس کو لیے آپ نے یہ, اور میں نے یہ نہیں سوچنا ہے کہ جب میں نے ٹیچر کو سنانا ہے نا تو اس وقت میں کھول کے بیٹھوں گی, اس وقت میں تھوڑی سی پریکٹس کروں گی, پھر میں سنا دوں گی. تو قرآن تو بندے آپ, ہم لوگ ٹیچر کے لیے تو نہیں پڑھ رہے ہیں, ہم کس کے لیے پڑھ رہے ہیں, کوئی بتا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے, اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ کی تو ٹھیک ہے, اللہ کے لیے, ٹھیک ہے. اللہ, تو پھر جب ہم قرآن پڑھ رہے تھے اکیلے میں, تو کس کا, بندے کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے, بندے کا اللہ سے, ٹیچر کا نہیں ہوتا. بندے کا ٹیچر سے نہیں ہوتا, اس کو ٹیچر نکل چکی ہوتی ہے. اٹ مینس کہ یہ جو قرآن ہم پڑھیں گے اس ہر وقت ہم نے اپنی پریکٹس کرنی ہے. جب سامنے بیٹھے اللہ, اس کو ٹیچر سمجھیں کہ یہ میرا ٹیچر ہے, اسی نے بلکہ نمبر دینا ہے. ٹیچر مطلب میں نے اور آپ نے, کوئی ایز اے ٹیچر کسی نے نہیں دینے, اللہ نے دینا ہے. تو جب بھی قرآن کھولیں تو پڑھیں. اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اکثر میں نے دیکھا اسٹوڈنٹس کو جب ہم کہتے ہیں کہ پڑھیں تو وہ ٹیچر کے لیے تو پڑھ کے آ جاتی ہیں, مگر جب وہ اپنا سارے دن 5-6 دن قرآن پڑھتی ہیں تو وہ اپنے اسی سٹائل میں پڑھ رہی ہوتی ہیں, تو پھر کریکشن کیسے ہوگی؟ پورے اکثر اسٹوڈنٹس بھی میرے ہوتے ہیں, ایک ہفتے بعد جب میں ان کی کلاس لیتی ہوں تو وہی مسٹیکس ہو رہی ہوتی ہیں. کیوں ہو رہی ہوتی ہیں؟ کہ وہ اسی دن کھول کے بیٹھی ہوتی ہیں. تو یہ دیکھیں, اگر ہم تو قرآن اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں, ٹیچر کے لیے تو پڑھ ہی نہیں رہے, تو جب آپ یہ سوچیں گی تو پھر آپ ہر وقت ہی اچھا پڑھیں گی. چاہے اسپیڈ سلو ہوگی, ڈیفینیٹلی ہوگی. میں آپ کو کہتی ہوں, میں مطلب یقین کے ساتھ کہتی ہوں, جب آپ تجوید سے قرآن پڑھیں گے شروع میں آپ کی اسپیڈ سلو ہوگی, کیونکہ آپ دھیان دے دے کے پڑھ رہے ہیں, پھر پریشان نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے نا, زیادہ پڑھ لیں, خوب پڑھ لیں, اب تک کم پڑھ رہی ہیں. کم پڑھ لیں, کوئی بات نہیں, اٹس اوکے. ٹھیک ہے نا, کوئی بات نہیں. کم پڑھیں, کوالٹی کا پڑھیں, ٹھیک ہے, کم پڑھیں, کوالٹی کا پڑھیں, ٹھیک ہے نا. کوالٹی امپروو کرنا. جی, کوئی آپ کی دعوت کرے اور 10 کھانے آپ کے سامنے رکھ دے, کوئی پھیکا, کوئی جلا ہوا, اس سے بہتر ہے کہ ایک اچھا مزیدار سبزی رکھ دے اور مزیدار, ہے نا. ابھی صحیح کریں. بالکل بالکل. اچھا, اب ہم لہن کی طرف آتے ہیں. یہی لہن کیا تھا, غلطیاں, یہ جو ہم غلطیاں کرتے ہیں نا, انہی کی. تو ابھی میں یہ بات کر رہی ہوں کہ ہم غلط پڑھتے ہیں, تو اس غلطی کو لہن کہتے ہیں.
ٹھیک ہے, انہی غلطیوں کو ہم لہن کہتے ہیں. تو لہن کا لغوی معنی یعنی کہ جو ڈکشنری کا معنی یعنی کہ عام معنی جو ہے غلطی. ٹھیک ہے, لہن ہوتا ہم کیا, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, غلطی. اور اصطلاحی معنی یعنی کہ تجوید کی ٹرمز میں اس کو کیا کہتے ہیں, قرآنی حروف و قواعد تجوید کے خلاف اور غلط پڑھنا. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو بھی قرآن کو جس طرح پڑھنا تھا نا اس میں مسٹیکس کر رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں لہن. اور لہن کی دو قسمیں ہیں, لہن جلی اور لہن خفی. لہنی جلی, جلی کہتے ہیں کہ جو جیسے کہتے ہیں کوئی چیز جلی حروفوں میں لکھیں, دیوار پہ کوئی جلی حروف میں لکھ کے چلے جاتے ہیں بڑے بڑے اشتہار. آپ نے نوٹ کیا ہے نا, جب ہم ایک جگہ ایک شہر سے دوسری شہر پاکستان میں جاتے ہیں, انڈیا ہو کہیں بھی ہو, تو دیواروں پہ بڑا موٹا موٹا لکھا ہوتا ہے, دور سے نظر آتے ہیں, وہ جلی ہے. اور واقعی وہ لہن جلی ہے ویسے ایک طرح سے, کیونکہ دیواریں گندی ہو رہی ہوتی ہیں, ہے نا. لہن جلی ہوتی ہے وہ جو بڑی نمایاں مسٹیکس ہوتی ہیں جو نظر آ رہی ہوتی ہیں. ایون جس نے تجوید نہیں بھی پڑھی نا, اس نے صرف تھوڑا قرآن پڑھا, اس کو بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں. اور لہن خفی ہوتی ہے خفیہ سے, یعنی وہ مسٹیکس جو کہ ذرا چھپی چھپی سی ہیں, ہر ایک کو نظر نہیں آتی, جو پڑھ چکا ہوتا ہے اس کو نظر آ رہی ہوتی ہیں. علماء کو بھی نظر آتی ہیں, آپ کو بھی نظر آئیں گے انشاءاللہ. مجھے اور آپ کو بھی, میں بھی عالم نہیں ہوں, میں تو ٹیچر ہی ہوں, تھوڑی سی چھوٹی موٹی سی, مگر جب ہم پڑھیں گے ہمیں نظر آ جائیں گی. تو لہن جلی لغوی معنی بڑی اور نمایاں غلطی, اور اصطلاحی معنی مخارج و صفات لازمہ اور حرکات و سکانات میں غلطی کرنا. اب یہ ڈیفینیشن سے ابھی آپ گھبرائیں نہیں, ٹھیک ہے نا, گھبرانا نہیں ہے. یہ جو ٹرم ہے نا پاکستان میں ہوتی ہے, گھبرانا نہیں ہے. یہ صرف مخارج, ابھی بات ہوئی نا, یعنی کہ کوئی لیٹر کہاں سے ادا ہو رہا ہے. صفات وہ کیسا ہے. صفات لازمہ کا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں فل ٹائم ہوتی ہیں انسان کے اندر. کسی کا رنگ گورا ہے, فل ٹائم گورا ہے, کسی رنگ کالا ہے, فل ٹائم کالا ہے, کوئی کسی کی ہائٹ چھوٹی ہے, ہائٹ وہ کوئی ٹال ہے, کوئی وہ شارٹ ہے. یہ صفات لازمہ آل ٹائم جس کی کوئی صفات ہوتی ہے ہمیشہ کی. اور کچھ ہوتی جو نہیں بھی. اور حرکات زیر زبر پیش کو کہتے ہیں, ساکن کو کہتے ہیں تو تنوین کو کہتے ہیں تو زبر تو زیر تو پیش, دو زبر دو زیر دو پیش, ان سب کو حرکات کہتے ہیں. اور سکنات ساکن ہے نا, ساکن کہتے ہیں نا, با ساکن. یہ ہم اب اس کو اسٹڈی کریں گے نا, پھر آپ کو پتہ چلے گا حرکات و سکنات کیا ہوتے ہیں. ہم بلکہ روزمرہ کی زندگی میں بھی کہتے ہیں کہ اس کی حرکات و سکنات اچھی نہیں ہے. کوئی بندہ ہو نا اچھا نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں اس کے حرکات و سکنات اچھی نہیں ہے. اصل میں وہ عربی کی یہ چیزیں ہیں کہ حروف میں جو حرکات ہوتی ہیں, حروف میں جو ساکن ہوتے ہیں. تو لہن جلی یہ ہوتی ہے جو نظر آ رہی ہوتی ہے. اور لہن جلی کو ابھی ہم دیکھیں گے حکم بھی. اچھا, اس میں فار ایگزامپل اس کو ہم اب ڈیٹیل میں پڑھیں گے, مگر اس کا حکم کیا ہے کہ یہ حرام ہوتی ہیں. سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں, حرام ہوتی ہیں اس لیے کہ اس سے پورے معنی بدلتے ہیں. تو لہن جلی وہ مسٹیکس ہیں کہ جس کے کرنے سے جو معنی ہیں, الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں یا بگڑ جاتے ہیں یا کوئی اور معنی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یا کوئی اور معنی ہو جاتا ہے. تو پلیز آپ میوٹ کر لیں, میں دیکھتی ہوں کس کا ہے. سسٹر نتاشا کا ہے. سسٹر راجدہ پروین نے ابھی بتایا کہ بڑی واضح غلطی کو کہتے ہیں. اچھا, تو لہن جلی آپ کو میں نے بتایا کون سی غلطیاں ہوتی ہیں جو بڑی جی میجر مسٹیک, بڑی غلطی. بڑی غلطی ہے. اور وہ ایسی, ہاں, اور اس کو کون دیکھ سکتے ہیں؟ سب دیکھ سکتے ہیں, ہر کوئی دیکھ سکتا پڑھتا ہے وہ دیکھ سکتا ہے, کوئی بھی دیکھ. ہاں جو جی, پڑھتے ہیں جو بھی پڑھتے ہیں نا. اور لہن خفی اس کا الٹ ہے کہ جو چھپے جو چھپی ہوئی ہوتی ہے ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا, اس کو ہم پڑھتے ہیں. پہلے لہن جلی کو دیکھ لیتے ہیں, یعنی کہ اس میں لہن جلی کی اقسام کون سی ہے, یعنی کہاں کہاں غلطی کر رہے ہوتے ہیں کائنڈ آف. جیسے ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا, جیسے الحمدو تھا اس کو الحمدو کہہ دیا. ٹھیک ہے نا, ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا نا سورہ فاتحہ میں کتنی مسٹیکس میں نے آپ کو بتائی تھی جو موٹی موٹی تھی. کسی کو یاد ہے کتنے نمبر بتائے تھے؟ نمبر یاد ہے؟ 19. ٹھیک ہے, 19 تھی کہ جو موٹی موٹی تھی, مگر اس کے علاوہ ہے جو لہن خفی بھی ہوں گی اور
کچھ ہوتی ہیں جو علماء ہی کو نظر آ جاتی ہیں، تو وہ ہیں. تو یہ لہن جلی میں الحمد، الحمد کو الحمد ہم اور کسی حرف کو بڑھا دینا، جیسے کہ نعبد تھا نا، دو چھوٹا سا، اس کو ہم نے کیا دیا نعبد، رانگ ہو گیا، اس میں جیسے واو ایڈ ہو گیا. پھر ایاک ہے، ٹھیک ہے نا، ایاک، ایاک، اس کو ایاک کہہ دیا، ایاک، الف ایڈ ایاک، جلدی پڑھ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس طرح پڑھنا. پھر حرکات و سکنات، میں نے آپ کہا تھا نا حرکات زیر زبر پیش کو کہتے ہیں، سکنات ساکن کو ایک دوسرے کی جگہ پڑھنا، جیسے انعمتا کی جگہ نون پہ یہاں پہ زبر لگا دیا، انعمتا، انعمتو نہیں انعمتو، ٹھیک ہے. انعمتا کا مطلب کہ مطلب ہوتا ہے تو نے انعام کیا، انعمتو کا مطلب ہوتا ہے میں نے انعام کیا، میں نے، ٹھیک ہے. تا کا مطلب تم ہوتا ہے واحد کے لیے، اور تو کا مطلب ہوتا ہے میں، واحد. اور اہدینا کو کرنا اہدینا، اکثر ہم پڑھتے ہیں نا جب تو اہدینا صراط اہدے، اس میں نے اور بھی مسٹیک کی ہیں، بٹ آپ نے نوٹ کیا اہدے کیا کیا میں نے ہے کر دیا، مطلب ہاں پہ میں اپنے ساکن کو روک نہیں سکی، صحیح طرح ادا نہیں کیا، وہ زبر بن گیا. تو اہدینا، ٹھیک ہے، اس طرح پڑھنا تھا. پھر صدقنا کی جگہ صدقنا، دیکھیں قاف پہ زبر تھا، صدقنا، تو اس میں صدق قاف کے اوپر ساکن کر دیا، تو صدقنا، اسی میننگ بدل جاتے ہیں. اور پھر ہے مخفف حرف کی جگہ مشدد، اور مشدد کی جگہ مخفف پڑھنا، مشدد تشدید سے، ٹھیک ہے، اور مخفف ساکن. اور ویسے حرکات کو بھی مخفف کہتے ہیں کیونکہ ہلکی ہو جاتی ہے. مشدد ہے نا اسٹرانگ چیز ہے، کوئی بھی چیز شدت ہو نا، شدت مشدد ایک ہی چیز ہے، تو مشدد یعنی کہ تشدید والے کو ہم مخفف پڑھ لیں. جیسے مالکی کی جگہ مالک کی، لک کی، دیکھیں مالک کی. اور ہاں، اور ایا کی جگہ ایاکا کی جگہ ایاکا، ٹھیک، ایاکا نعبدو، ایاکا نعبدو آپ نے پڑھا نا ایسا، ایاکا نعبدو، ہم نے یا نہیں پڑھا، ہم نے یا، تو آپ نے سنا میں نے ایک یا پڑھا ہے. تو یہ ساری مسٹیکس کیوں ہیں؟ اس سے میننگ بدلتے ہیں، اس سے میننگ بدلتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو میں تھوڑا سا انگلش میں بھی یہاں پہ اور بھی ایکسپلین کیا ہوا، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں اس کو انشاءاللہ جس کو انگلش نہیں بھی آتی اس کو سمجھ آ جائے گا، کیونکہ مثالیں تو ہیں، ایگزامپلس اس میں بتائی ہوئی ہیں. جیسے کہ فرسٹ جو ہے، ٹھیک ہے، اس کو اگر ہم دیکھ لیں، یہ not to pronounce the letter from their correct origin and their respective qualities. جیسے الحمدو کو، یہ میں بات ہوئی تھی نا ابھی، الحمدو، اچھا انگلش کے سٹائل، الحمدو کو الحمدو پڑھنا، یریثو کو یا یاری سو سین بنا دیا، ٹھیک ہے، سین، سا کو سین بنا دیا، قویرون کو تا بنا دیا، تیرون. پھر صدقہ کو کا دیکھیں چھوٹا، بڑے کاف سے چھوٹا کاف بنا دیا. پھر انعمت کو انعمت، نون کے اوپر ساکن، انعمت، اس طرح کیا. دوسرا ہے to make any addition to the words. ایڈیشن یعنی کوئی بھی لفظ بڑھا دینا. پہلے میں کیا تھا؟ لفظ بدل دینا. دوسرے میں کیا تھا؟ بڑھا دینا. یا کا تھا، یا کا تھا، اس کو کا کر دیا، ٹھیک ہے. تو اس سے معنی بدل گئے. اس طرح سب ایک لفظ کو بڑھا دیتے ہیں. جیسے ربی ہے، ربی کو ربی شارٹ تھا، ربی، ٹھیک ہے. اسے یا کا مطلب ہوتا ہے میرا، تو ربی میں میرا لفظ تھا ہی نہیں، میں نے ربی کہہ دیا، تو اس کا مطلب میرا رب، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں کوئی چیز گھٹا دینا، ٹھیک ہے. تھرڈ والا پوائنٹ میں کیا ہے؟ کوئی چیز نکال دینا. جیسے انا تھا، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک ہم، دیکھیں میں لکھتی ہوں بے شک ہم، ٹھیک ہے. تو انا کہہ دیا، اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک. تو ہم پورا ایک لفظ بے شک ہم نے، ہم جو ہے وہ نکال دیا، میننگ بدل گئے. ہم نے ایک لفظ پورا نکالا، ایک پورا لفظ کا میننگ بھی نکل گیا. اسی طرح آپ دیکھیں فورتھ کیا ہے؟
to replace a haraka, दम्मा फतहा कसरा बिसुकून, यानी कि देर जबर पेश को हमने सुकून में बदल दिया। खलक़ा को एस खलक खलक़ा, ठीक है। खलक़ा का मतलब होता है उसने पैदा किया तुम्हें, अल्लाह ताला ने खलक़ा, अल्लाह ताला ने पैदा किया तुम्हें, आपको, यानी एक सिंगल को। मगर जब खलक़ा कहते हैं तो उसने कहा तुमने पैदा किया, तो इसका मीनिंग बिगड़ गया। और फिर लास्ट है टू रिप्लेस अ सुकून विद हरका, यानी सुकून था यहाँ पे, औहा था, उसको हमने क्या अवाहा, वाव पे साकिन डाल दिया। तो ये वही है एग्जांपल्स हैं जो मैंने यहाँ पे की थी। अब इसको हम एक मिनट, इसमें एक मिनट मैं देखती हूँ, जस्ट अ मिनट। अच्छा, अभी मेरा सब नए स्टूडेंट्स हैं ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अच्छा, इसको हम बात को छोड़ देते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें हम देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे यही कि अल्हम्दु, अल्हम्द। अब मैं आपको आप मेरी जो है ना मेजर मिस्टेक्स, लहने जली, वो निकालें, ठीक है। मैं मिस्टेक्स होंगी, आपने बताना मैंने कहाँ पे मिस्टेक की है। अल्हम्दु में वो नहीं करूंगी जो हो चुकी है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाही, लिल्लाही को लंबा कर दिया ना, लंबा कर दिया। आप दो काम लगा दिए। हाँ जी इसको जल्दी पढ़ना है। जी। एक अदद के बराबर। रब रब रब्बल आलमीन, जबर दे दिया। रब्बे के बाद रब जेर है, जेर को जबर दे दिया आप कसरा है और उसको लाम जी और बिल्कुल। मध्य देखिए असली आपको करेंगे ना। खुद ही पता चल रहा है, वो खैर बाद में। आलमीनी, आलमीन। यहाँ पे जबर की बजाय यहाँ पे आपने भी जबर की बजाय फिर आगे एक्स्ट्रा कर दिया करेंगे। बिल्कुल। वक्त को खैर वक्त का रूल हम नहीं देख रहे, सिर्फ वो वक्त, वो मेजर मिस्टेक नहीं है मीना को मीन। जी। अच्छा, अर्रहमानी, हाँ पे जबर लगाया है इसने। जबर पढ़ना जी। पे सुकून है। अच्छा, और जी अर्रहीमी, इसमें भी अर्रहीमी में भी आपको नाम पता चला। रॉ को पूर नहीं पढ़ा आपने। और रॉ को पूर पढ़ना है और मीम पे भी पढ़ना है। एक और मिस्टेक में या मदा। आप यहाँ पे आपने कसरा लगाया है, हर नहीं वो, रहीमी कहा। हाँ जी। और ये मैंने दूसरा हाँ पढ़ा था तो आपने नोट किया हो। अच्छा, और यौमु, जाओ पे आपने मध्य लीन कर दी ना, मध्य इसलिए को यौमिद्दीन यौमु पढ़ा मैंने। पेश लगा ये दिया। कसरा है तो दमा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इय्याका, काफ को लंबा कर दिया। अलिफ लगा दिया। या का पे नबर नहीं हुआ है तो दो या मतलब नहीं लग रहा है जी। और ताबुदु, ना ताबुदु यानी मैंने ता बना दिया, ला की जगह ठीक है। और हाँ जी, और यहाँ पे नस्तो टू मिस्टेक। ता को तो आपने तो आप पढ़ दिया इसमें। हाँ जी, एक और मिस्टेक नोट किया आपने। पेस्ट लगा दिया। ये मैंने स्वाद पढ़ा था आपको। नस्तईन, हाँ तो देखिए, हाँ जी, तो ये मैं आपको बता रही हूँ। देखिए ये जो ये मिस्टेक्स होती है लहने जली, ये ऐसी होती हैं कि जो कि आप हर कोई फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं लहने जली का हुक्म, ये हराम है, यानी कि देखिए मीनिंग बदल गए। लहन जली का हुक्म ये हराम है क्योंकि तिलावत कुरान में ऐसी गलती बाज़ औक़ात गुनाह कबीरा का सबब बनती है।
پھر آگے دعا ہے اللہم فضنا من ذالک، اللہ تعالیٰ حفاظت کریں ہماری من ذالک، اس سے. بلکہ یہ دعا آپ یاد بھی رکھیں کہ کبھی کوئی بھی چیز غلط نظر آئے نا، ابھی دعا کریں کہ اللہم اے اللہ محفظنا، حفاظت کریں ہماری، بچائیں ہمیں من ذالک، اس سے، من سے ذالکا، اس سے. ٹھیک ہے. اچھا لہن خفی یعنی کہ لہن خفی ہوتا ہے لغوی معنی، یعنی کہ جو ڈکشنری کا میننگ ہے چھوٹی اور پوشیدہ غلطی، چھوٹی خفیہ سے ہی ہے. ٹھیک ہے نا، خفیہ سے، ہڈن مسٹیک، ہڈن مسٹیک، چھپی ہوئی ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہی مگر ہے. تو اور اصطلاحی معنی تحسین حسن سے ہے، یعنی کہ خوبصورتی، تحسین حروف کی خوبصورتی سے تعلق رکھنے والی صفات میں کمی بیشی کرنا. ٹھیک ہے. مثلا ترقیق، یعنی کہ را کہنا تھا میں نے را کہہ دیا، را. اللہ تھا میں نے اللہ کہہ دیا، اللہ. سسٹر پلوشا آپ کے پاس پین ہے میرے خیال سے. ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا؟ ایسی غلطی کہ جو کہ معنی تو نہیں بگاڑتی مگر خوبصورتی بگاڑتی ہے. دیکھیں آپ کبھی لپسٹک لگائیں، اچھی سی لگائیں گے، کتنی اچھی لگیں گی. اگر وہ لپسٹک تھوڑی سی باہر نکل جائے، تھوڑی سی لائن جیسے بچے ہاتھ مار دیتے ہیں، تو آپ کتنے امبیرس فیل کرتے ہیں نا، شرم بچوں کے سب کے سامنے جلدی جلدی کر لیتے ہیں. تو اس سے آپ کی شخصیت پہ نقصان تو کوئی نہیں پڑا نا، آپ کے کریکٹر پہ، مگر یہ کہ ایک خوبصورتی کم ہوگی نا. تو تحسین حروف سے تعلق رکھنے والی صفات میں کمی بیشی کرنا. مثلا ترقیق کہتے ہیں ہیوی لائٹ کو، یعنی کہ جیسے میں نے کہا کہ را کو را پڑھ دیا میں نے. ٹھیک ہے نا. تفخیم، ترقیق تفہیم، ترقیق باریک، تفخیم موٹا پڑھنا کسی کو، اخفا کسی چیز کو چھپانا. جیسے کہ من ذالک تھا، میں نے من ذالک پڑھا تو میں بھی ہر ایک کو نہیں پتا چلا ہوگا کہ میں نے ایکچولی من ذالک پڑھنا تھا. تو ادغام یہ ہم پڑھیں گے اور ہم ایڈوانس تجوید کریں. میں گمان ہے کہ آپ کو یہ چیزیں آتی ہوں گی، مگر انشاءاللہ ہم کریں گے بھی. یہ نون اور ساکن کے رول ہے نا، ادغام، اقلاب اور مد. جو مدود ہم پڑھتے ہیں وہ مد میں ہم کمی بیشی کر دیں. جیسے جا تھا، میں اس کو جا کہہ دوں. ٹھیک ہے. لین خفی کا حکم کیا ہے؟ یہ مکروہ ہے. مکروہ کراہیت سے ہے نا. کوئی چیز ہمیں بری لگتی ہے، کتنی کراہیت آتی ہے. آپ کے مائنڈ میں ہے کوئی چیز جس سے کراہیت آتی ہے؟ کوئی ایگزامپل ہے؟ کیا چیز ہمیں بری لگتی ہے دیکھ کے؟ آپ میں سے کوئی ہے جیسے کہ کوئی ایگزامپل بتا سکتا ہے کراہیت جس کو ہم دیکھنا پسند نہ کریں؟ چھپلی ہے بڑی والی. پسند نہیں ہے. جی چھپکلی ہے. اور جیسے کبھی آپ کے ہاتھ پہ کاکروچ آئے، آپ کو اس کے بعد کیا فیلنگ ہوئی؟ اگر آپ کے ہاتھ پہ کاکروچ چڑھ جائے تو آپ کو ایک کچھ دیر تک ایک حلق میں کچھ فیلنگ ہوتی ہے نا، جی ہے نا. وامٹ ہوتا ہے، وہ بھی کراہیت والی چیز ہوتی ہے. تو مکروہ اسی سے ہے، یعنی کہ کوئی چیز ہے تو صحیح مگر وہ بری لگتی ہے. یہ مکروہ ہے، لیکن اس سے بچنا بھی ضروری ہے تاکہ تلاوت قرآن کی عبادت کو کامل صحت کے ساتھ بجائے لایا جا سکے. یعنی کہ قرآن کو پوری صحت یعنی کہ بالکل صحیح طریقے سے ہم قرآن پڑھ سکیں، تو اس کی خوبصورتی کا بھی خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ مکروہ غلطیاں ہیں. جیسے غننے کی غلطی میں نے آپ کو کہہ دیا، یہ جا کا تھا، یہ لکھا نا جا، اس میں مد تھا، اس کو 4 حرکت تک پڑھنا تھا. جا، اور میں جلدی میں جا، تو یہ میں نے مسٹیک کی ہے. اس سے میننگ نہیں بدلے. ٹھیک ہے، میننگ نہیں بدلے، بٹ کلام کی خوبصورتی بدل گئی. ٹھیک ہے. تو اس کو یہ ہم کہیں گے حکم جو ہے کیا ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے مگر حرام بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، حرام نہیں ہے. وہی میں آپ کہہ رہی ہوں، دیکھیں کاکروچ جو ہے ناپاک، مطلب جس طرح گندا ہے جو بھی ہے، مگر یہ کہ اس کے بعد جیسے کہ ڈاگ ہوتا ہے، وہ اگر ہمیں ہاتھ پہ چاٹ لے تو ہمیں ہاتھ دھونا پڑے گا، ہمارے کپڑے بھی اس سے ناپاک ہو جاتے ہیں نا. تو اس سے کپڑے جیسے ناپاک ہوتے ہیں. روزہ بھی جیسے کچھ چیزیں مکروہ ہوتی ہیں، روزہ ٹوٹتا نہیں لیکن ہو جاتا ہے. بالکل بالکل مکروہ یہ ہوتا ہے. تو وہی چیزیں جو کہ کراہیت لاتی ہوں. اچھا اب تلاوت قرآن کے طریقے پہ آتے ہیں. مگر یہ کہ میں کہہ رہی ہوں تھوڑا سا آپ نے کوئی کچھ پوچھنا ہے یا کچھ بتانا ہے تو مجھے اب کچھ منٹس کے لیے میں آپ کو ٹائم دیتی ہوں، اور پھر ہم آگے جائیں گے نئے ٹاپک کے لیے. چھوٹا سا ٹاپک ہے مگر یہ کہ ہم تھوڑا سا یہ رکھیں گے، کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو بتا دیں ورنہ ہم آگے جاتے ہیں انشاءاللہ العزیز.
सबको सब कुछ क्लियर? जी ये इंशाल्लाह आगे जाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। आगे जाएंगे आप। ठीक है। अच्छा, तिलावत कुरान के तरीके। अब तो तरीके तो बहुत सारे हैं, मगर हम किस टर्म में बात करें? स्पीड के हिसाब से, यानी कि कुरान को कितनी तरीकों से हम पढ़ सकते हैं, कितनी स्पीड से पढ़ सकते हैं, कितनी स्पीड से, ठीक है ना? कभी कोई तेज पढ़ता है, कोई स्लो पढ़ता है, तो इसको कोई नाम है, इसके नाम है, क्या नाम है? इसके नाम है मतलब इसके तहकीक, तरतील, हद्र और तदवीर। हद्र, देखिए हद्र, हाँ दाल पे, ये एक्चुअली दाल है, ये रॉ लिखा हुआ है, गलती से स्पेलिंग मिस्टेक है, हद्र, ठीक है, ये दाल है, हद्र, हाँ। तो और तहकीक कहते हैं, कौन सी स्पीड है? ये सबसे स्लो स्पीड है, यानी कि हम जब ऐसे बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं ना, तो वो स्लो पढ़ते हैं, अल्हम्दु ऐसे पढ़ते हैं, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये स्लो स्पीड है। तो कुरान की तिलावत इंतहाई ठहराव और सफाई से करना, जैसा कि मुब्तदी तलबा को पढ़ाया जाता है। मुब्तदी का मतलब होता है इब्तदा, यानी जो शुरू, यानी कि जो नए नए स्टूडेंट्स होते हैं ना कुरान के, वो स्लो पढ़ते हैं ना, क्योंकि ताकि मिस्टेक्स ना हो। तो इंतहाई ठहराव से पढ़ने को तहकीक कहते हैं। और ये कब यूजुअली अच्छा होता है कि जैसे हम कुरान पे गौर करना चाह रहे हैं, यानी उसके मायने, उसकी तफसीर पे गौर करना चाह रहे हैं, तो हम एक एक लफ्ज को रुक रुक के पढ़ रहे हैं, तो उस वक्त भी ये तहकीक अच्छी होती है। या जिसको कुरान जैसे नया नया सीख रहे हैं बच्चे या कोई भी, तो उसके लिए भी तहकीक अच्छी होती है। तेज तेज पढ़ना अच्छा नहीं होता, जो कि हम करते हैं। फिर तरतील, कुरान की तिलावत ठहर ठहर कर करना, जैसे कि बिलअमूम जलसे में तिलावत की जाती है। यानी कि आप देखें, कभी पार्टीज में देखें कि भी जलसा हो या कोई इस्लामिक हो, इस्लामिक जलसा भी हो, कहीं भी हो, जब कोई कारी साहब को बाहर सामने बुलाया जाता है, तो वो जिस स्पीड से पढ़ते हैं वो तरतील कहलाती है। मैं एक और पॉइंट भी बाद में बताऊंगी। और हदर वर्ड इतना फास्ट किस्म का है ना, हदर, तो मुझे इससे याद हो जाता है कि फास्ट, ठीक है, हदर फास्ट। तो कुरान की तिलावत तेज तेज करना, जैसे कि बिलअमूम तरावी में पढ़ा जाता है। कुरान तरावी में देखें तो उस वक्त स्पीड का जरूरी होती है ना, ताकि हम टाइम पे कुरान को खत्म करें। तो उस वक्त जो कारी साहब को आप देखें तो वो तेज तेज पढ़ते हैं ना, तो कुरान की तिलावत तेज तेज करना, जैसे कि बिलअमूम तरावी में पढ़ा जाता है, तो उसको हद्र कहते हैं। और तदवीर, तदवीर दौड़ से निकला है, ठीक है, दौड़ से निकला है। तो यहाँ पे तदवीर, ठीक है, इसको हम इस तरह लिखेंगे, तदवीर। कुरान की तिलावत तरतील और हदर की दरमियानी कैफियत से करना, जैसे कि बिलअमूम जहरी नमाज में पढ़ा जाता है। देखा, जैसे नमाज में कारी साहब पढ़ते हैं ना, नॉर्मल नमाज में, जैसे जोहर, असर, मगरिब, इशा की नमाज हो, उसमें जो कारी साहब पढ़ते हैं वो दरमियानी स्पीड से पढ़ते हैं, है ना। ये फर्क है कि हदर वो है तरावी में तेज तेज पढ़ते हैं, तदवीर वो है जो नॉर्मल नमाजों में पढ़ते हैं। हम भी हिस्से ही पढ़ते हैं, ठीक है। तदवीर जो है नॉर्मल है, नॉर्मल स्पीड है। तहकीक स्लो स्पीड, हदर फास्ट स्पीड और तदवीर मिडिल स्पीड। और ये तरतील एक्चुअली यहाँ पे इसको तरतील को लोग अलग से भी रखते हैं, और एक्चुअली ये भी कहते हैं कि ये पार्ट ऑफ तीनों का भी है। यानी कि मैं आपको भी दिखाती हूँ कि नीचे लिखे चारों मरातब में मखारिज और सिफात और कवायद और तजवीद की रियायत मलहूज रखना जरूरी है। यानी कि इसमें कहा गया है कि हम तेज भी पढ़ रहे हैं ना, तो हमें ये नहीं करना है कि हम उन्हें खत्म करते जाएं, हम रॉ को रा करते जाएं, हम इसमें यानी कि कवायद को छोड़ते जाएं, नहीं, तजवीद को हमने पूरा ख्याल करना है, तजवीद को, ठीक है, तजवीद का हमें पूरा ख्याल रखना होगा। तो कुरान के कितने तरीके हैं? तहकीक आहिस्ता, तरतील उससे तेज, तदवीर मीडियम, और हदर तेज, हदर मतलब तेज 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 तेज। और तहकीक कब होती है? जब स्लो, जब कोई बच्चे या कोई स्टूडेंट होते हैं, या फिर इंसान गौर और फिक्र के लिए करते हैं। तरतील थोड़ा और स्पीड, तदवीर तेज तेज, जैसे कि मैम क्या बताया था, जैसे कि तदवीर जैसे कि जमात में होते हैं नॉर्मल नमाजें, और हदर तरावी की नमाज, ठीक है। तो ये स्पीड्स होती हैं। और इसको मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे आप देखें,
یہ اوپر بھی وہی بتایا ہوا ہے، یہاں بھی بتایا کہ انگلش میں بھی ہے دا اسپیڈ آف ریڈنگ. ٹھیک ہے، ایک دفعہ ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ اس کو ریوائز کر لیتے ہیں انگلش میں بھی. اور دیز آر 3 levels of reading in the Quran. ٹھیک ہے، دیز آر 3 levels of reading in the Quran. اب دیکھیے یہاں 3 لیولس بتائے ہیں، میں آپ کو بتایا نا وہاں پہ 4 بتائے تھے، ہے نا، یہ میں بتانا چاہ رہی تھی کہ یہاں آپ دیکھیں 4 لکھے ہوئے ہیں، تحقیق، ترتیل، تدبیر، حدر. مگر یہ کہ بہت سارے علماء یہ ان سب کو ترتیل کی کیٹیگری میں لاتے ہیں. یہ سب ایکچولی ترتیل ہے، ترتیل. پڑھنا ہی ہے ساری چیزوں کو، جی ورتل القرآن ترتیلا. بالکل ایگزیکٹلی کہ اللہ نے کہا ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا. اللہ نے مطلب اس پہ اسپیڈ نہیں ڈیفائن کی، کوئی نہیں کہا کہ وہ اسپیڈ، ایکچولی یہ ساری اسپیڈ ترتیل کے اندر آتی ہیں. ٹھیک ہے، غلط کوئی بھی نہیں، تینوں اسپیڈ ترتیل کے اندر آتی ہے، ترتیل کوئی الگ سے ٹاپک نہیں ہے. تو تحقیق سلو اسپیڈ، اٹ از دا ریڈنگ دا قرآن سلولی اینڈ ود سیرنلی وائل پونڈرنگ دا میننگ. یہ کیوں؟ تاکہ ہم میننگ پہ غور و فکر کریں، یعنی اس کے ترجمے پہ، اس کی تفسیر پہ غور کریں. اینڈ آبزرونگ دا تجوید رول، یعنی تجوید کے رولس پہ بھی. میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ جب آپ قرآن پڑھیں گے نا تجوید سے تو آپ کی اسپیڈ سلو ہوگی، اس لیے کہ آپ کا دھیان تجوید پہ ہوگا، آپ کا دھیان اس پہ ہوگا کہ کون سا لیٹر کیسے پڑھنا ہے، میں پوری مت پڑھ رہی ہوں کہ نہیں پڑھ رہی ہوں، میں چھوٹی تو نہیں کر رہی ہوں. تو یہ تجوید، تفسیر، ہر چیز کے لیے جو ہوگا ہماری اسپیڈ سلو ہو جائے گی. جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا نئے نئے سیکھنے والے، ان کا دھیان بھی تو یہی ہوتا ہے نا کہ میری الفاظ صحیح نکل رہے ہیں کہ نہیں. تو تحقیق اس لیے سلو ہوتی ہے. حدر جو ہوتا ہے اٹس سوئفٹ میتھڈ، تیز آف ریڈنگ دا قرآن ود آبزرویشن آف دا رولز آف تجوید. یعنی تجوید کو نہیں چھوڑنا، تجوید سلو میں بھی تھی، تجوید فاسٹ میں بھی تھی، اور تجوید تدبیر میں بھی ہوگی. اینڈ از اے ریڈنگ آف لیول بٹوین دا 2 above levels، یعنی کہ دونوں کے درمیان ہے، while preserving and observing the rules of tajweed. ٹھیک ہے، اور نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ اینڈ ترتیل از اپلائڈ ٹو دا 3 levels. یہ کہ یہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ تجوید سب میں اپلائی ہوگی. تو ترتیل اصل میں ایک ٹاپ پہ، یہ پورا ایک اسپیڈ ہے جس میں تینوں اسپیڈ آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہم الگ سے، بعض علماء الگ رکھتے ہیں اور بعض اس کو اس طرح رکھتے ہیں. اب آپ جس کو بھی لینا چاہیں، کیونکہ دونوں علماء ہی کی رائے ہے، میری اس میں کوئی بھی رائے نہیں ہے، کیونکہ میں تو عالم ہوں ہی نہیں نا. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایکچولی ترتیل یہ تینوں اسپیڈ کو کہتے ہیں، الگ سے نہیں ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے تو وہ بھی ہوگا، ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو بھی ہوگا، ہو سکتا ہے وہ بھی ہو. اور اس میں اور کیا بات تھی اس میں کہ میں ایک منٹ میں نوٹ دیکھتی ہوں کہ اس میں نے ایک بات نوٹ کی تھی جو میں نے نوٹ لکھ لی تھی، مگر یہ ہے کہ یہ اس میں یہی بات تھی. اور دوسری بات کہ دیکھیں ایک اور بھی، یہ میں نوٹس نا، میرے اپنے نوٹس اتنے زیادہ نہیں ہوتے، میں ڈھونڈتی ہوں تو مجھے اردو کے کہیں سے نہیں ملتے، انگلش کے ملتے ہیں مجھے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ کو دیکھیں ترتیل کو تحقیق، تدبیر، حدر اس میں ڈالا، مگر ایک اور بھی بتایا جاتا ہے کہ اور طریقہ بھی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں زمزمہ. اب وہ ترتیل میں شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے وہ الگ نکالا. اب یہ دیکھیں یہ الگ سے نکالا ہے اس کو، یہ ترتیل کا حصہ نہیں ہے. تو آج کل بعض لوگ، آپ نے دیکھا بعض یوٹیوب پہ بھی ویڈیوز ہوں گی کہ ہمارے کہیں پہ کوئی اتنا تیز قرآن پڑھتا ہے کہ اتنا تیز پڑھتا ہے کہ وہ شروع کرتا ہے اور 1 منٹ بھی پورا نہیں ہوتا وہ سدے میں بھی پہنچے ہوتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھی ایسی ویڈیوز؟ ہے نا، عبداللہ بنا دین الرحمن مالک یوم الدین، میں تو بلکہ بس سلو پڑھ رہی ہوں. اب آمین. سمجھتے ہیں، سمجھنا مشکل ہے اسپیڈ. ہاں جی، تو وہ جی تو ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں لوگ بہت اسپیڈ سے قرآن پڑھتے ہیں. اچھا میں سب کو میوٹ کر رہی ہوں، آپ لوگ جواب دے کے نا فوراً میوٹ کر دیا کریں. جی اچھا تو میں یہ کہہ رہی تھی، اب دیکھیں مجھے تھوڑا سا رکنا پڑا میوٹ کرنے کے لیے، اس میں بریک آ جاتی ہیں. تو بات یہ کری تھی کہ ترتیل میں یہ تینوں حصے ہیں، مگر ترتیل کے علاوہ ایک اور طریقہ ہوتا ہے جس کو زمزمہ بھی کہتے ہیں اور حضرمہ بھی کہتے ہیں. یہ را ہے، حضرمہ، ہا زا را میم ہا، حضرمہ. یہ فاسٹسٹ ہے، فاسٹسٹ سب سے تیز. اور یہ ایسی ہے کہ بہت زیادہ تیز، اتنا تیز کہ اس میں پھر کیا ہوتا ہے، تجوید کی غلطیاں ہو جاتی ہیں. اچھا اور یہ
یہ جو زمزمہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مرمرنگ. یہ ہوتا ہے نا منہ میں، جیسے ہم کہتے ہیں سو مرمرنگ کو انگلش اردو میں کیا کہیں گے؟ بڑبڑانا. جی بڑبڑانا بڑبڑانا. بڑبڑانا. ٹھیک ہے نا، جب ہم بڑبڑاتے ہیں تو کسی اگر کوئی اور سننے والا ہو تو اس کو سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں، ہے نا. جی منہ ہی منہ میں بات کرنا. جی جی. تو زمزمہ اس مرمرنگ کو کہتے ہیں. اور یہ کہ یہ اس کے بارے میں علماء کی کیا رائے ہے؟ مختلف رائے ہیں. ٹھیک ہے، مختلف رائے ہیں اس میں بھی. تو یہ زمزمہ کیا ہے؟ میں گرین بلو کلر پڑھ رہی ہوں، شوڈ ناٹ یوز اٹ، یعنی کہ ہمیں اس کو یوز نہیں کرنا چاہیے. اور یہ زمزمہ کیا ہوتا ہے؟ ٹو فاسٹ ٹو اپلائی تجوید. ٹھیک ہے، اتنا تیز ہوتا ہے کہ اس میں ہم تجوید بھی نہیں کر، فاسٹ بھی ہے اس میں، تجوید بھی نہیں اپلائی کر سکتے اور ایون تھنک بھی نہیں کر سکتے. یعنی کہ ہم اس میں غور و فکر بھی نہیں کر سکتے نا آیات پہ کہ کیا کہا جا رہا ہے. سارا دھیان تو اس پہ ہی ہوگا کہ ہم تیز تیز پڑھیں. تو اس کو اپلائی نہیں کرنا چاہیے، مگر ایکسیپٹ ٹو یور سیلف. یعنی انہوں نے کہا کہ علماء نے کہ ٹھیک ہے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو صرف اپنے لیے پڑھیں، تیز اتنا تیز اپنے لیے پڑھیں. اور اپنے لیے بھی کب پڑھیں؟ یہ دیکھیں وائٹ کلر میں لکھا ہوا ہے کہ جب سائلنٹ پریئر ہو. ٹھیک ہے، سائلنٹ آپ کی خاموش پریئر ہے اور وہ بھی آپ ہی پڑھ رہے ہیں تو آپ تھوڑا تیز پڑھ سکتے ہیں. اور یا پھر اس وقت کہ جب آپ نے کوئی حفظ کیا اور آپ کو حفظ کا کوئی ورڈ بھول رہا ہے بار بار. میڈم ان کو میوٹ کرتے ہیں. کر رہی ہوں. سسٹر نتاشا کے پاس پتہ نہیں کون سا سسٹم ہے وہ میوٹ نہیں ہوتا. سسٹر نتاشا. اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. چلے خیر میں بات دیکھتی ہوں. اچھا میں آپ کو بات کر رہی تھی کہ یہ اس وقت صرف الاؤڈ ہے کہ جب سائلنٹ پریئر ہے، یعنی کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں بالکل خاموشی سے، اور وہ بھی آپ اکیلے ہی پڑھ رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جب کبھی حفظ ہوتا ہے، ہم یاد کرنے لگتے ہیں نا، کوئی لفظ بھول جاتا ہے، پھر مائنڈ میں تیزی سے پڑھنا شروع کرتے تھے کہ وہ کون سا ورڈ تھا، اس وقت یہ الاؤڈ ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ. کسی کو بھی کوشچن ہے؟ اس میں کوئی کوشچن ہے؟ یہ سامنے میں نے کر دیا. جب کوشچن نہیں ہوتا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یا تو بالکل سمجھ نہیں آیا یا بالکل اچھا سمجھ آیا. اب مجھے نہیں پتا آپ کو کیا کون سا اسٹیج ہے. نہیں الحمدللہ سمجھ آ گئی ہے. نہیں الحمدللہ بہت اچھا کلیئر کر دیا آپ نے. اچھا سمجھا آپ نے. الحمدللہ. ہاں جی سسٹر کوشچن. جی کوشچن تھا کہ جیسے قرآن جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ بالکل ہونٹوں کو بند کر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں، تھوڑا سا لپس چلنا چاہیے. بالکل. قرآن کو ترتیل کرتے ہیں نا تو اس میں پڑھتے ہیں لپس کی موومنٹ ہو، چاہے آپ وہ آواز کسی کو نہیں بھی آ رہی ہے، لپس کی موومنٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی جب آپ تلاوت کر رہے ہیں. کیونکہ بہت سے حروف شفتین کے ہوتے ہیں لپس کے، اگر نہیں تو کلیئر. جی بالکل لپس کے ہوتے ہیں نا اس وجہ سے. اور دوسری بات یہ کہ بعض کو جیسے غور کر رہے ہوتے ہیں نا، جیسے ہمارا ہوم ورک ہے تو کہ میننگ یاد کرنے ہیں، تو آپ دلی دن میں وہ پڑھ رہے ہیں، وہ تو اور چیز ہو جاتی ہے نا. میننگ یاد کر رہے ہیں مگر وہ پڑھ بھی لیں، لپس موو کریں نا، مطلب موو کرنے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے. ہم سارے دن بھی کتنا بولتے ہیں نا. میں خود کتنی دیر سے بول رہی ہوں. ہم بول سکتے ہیں تو ہم لپ بھی موو کر سکتے ہیں نا، ہے نا. جی بالکل استاذہ، لیکن جیسے کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پڑھ تو رہے ہیں، ضروری نہیں ہے، تو اگر ہے تو کیا ایسا کہاں ہے، کون کہتا ہے کہ منع ہے؟ اسی لیے ہم نے سوچا آپ سے پوچھ لیں یہ چیز. دیکھیں اقرا اور قرآن دونوں ورڈ ایسے ہیں. اقرا کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، اور پڑھنے کا مطلب اقرا میں لپس کی موومنٹ ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. قرآن ورڈ سیلف بھی قرآن کا مطلب بھی ہوتا ہے جو بار بار پڑھا جائے، اور اس میں بھی لپ موومنٹ ضروری ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے. اب منہ بند کر کے پڑھ رہے تو بات کا تھا نا، ہم بچے میں دیکھتی ہوں اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں ان کو پھر یہی کہتی ہوں، نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں کہتی ہوں آپ یہ اسٹوری بک نہیں پڑھ رہے ہو. آپ اسٹوری بک تو ہم جب پڑھتے ہیں ڈائجسٹ پڑھ رہے ہیں، کوئی اور کتاب پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اس کو تو آپ جیسا بھی پڑھیں، لیٹ کے بیٹھ کے پڑھیں، کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے. مگر جب ہم یہ کر رہے ہیں تو پھر میرے خیال سے ہمیں خیال رکھنا چاہیے. ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نا.
سمجھ کے ٹھہر ٹھہر کے. تو لفٹ موومنٹ میں تو میرے کو پرابلم ویسے انہیں یہ کہا کریں کہ اسٹوری بک نہیں ہے. اچھا اب یہ کوشچنس ہیں, انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو ہم خود سے بھی کریں اور آپ اس کو ٹرائی کیجیے گا اپنے گھر پہ, ٹھیک ہے, اور اس کو پھر ہم اس کا مے بی کلاس میں ڈسکس کریں نیکسٹ ٹائم, یا پھر دیکھتے ہیں کس طرح ڈسکس کریں گے کہ تجوید, یہ ہم دیکھیں گے کہ تجوید کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کریں, ٹھیک ہے. اب میں پوچھوں گی نہیں ابھی کسی سے, مگر یہ کہ ہم نے اس کو غور کرنا ہے, یہ اور سارے اس کے جواب جو ہیں اس ٹاپک کے اندر ہی ہیں, چیپٹر میں ہی ہیں. تو اس کو میں دیکھتی ہوں کہ کون یہ کر کے اچھا لاتا ہے, کون اس کو مجھ سے پہلے شیئر کرے گا. اور آپ لوگوں نے اس کے لیے نوٹس بنانے ہیں, کاپیز میں جب تک لکھیں گی نہیں نا تو آپ کو یہ اچھی طرح یاد نہیں ہوگا. تو میں ایکسپیکٹ کروں گی کہ انشاءاللہ العزیز آپ لوگ اس کے نوٹس بنائیں, اور خاص طور پہ جو رجسٹر اسٹوڈنٹس ہیں آپ نے اپنے نوٹس دکھانے بھی ہیں مجھے, ٹھیک ہے انشاءاللہ العزیز. اور میں ہوم ورک بھی دے سکتی میم ہوں. یہ جو آپ نے بک سینڈ کی تھی آپ اسے پڑھاتی ہیں؟ جی میں اسی سے پڑھا رہی ہوں, قول السدید اسی سے پڑھا رہی ہوں انشاءاللہ العزیز. یہ ساری بک ہے مگر ساتھ ساتھ میں آپ کو نوٹس بھی ایکسٹرا, یہ جو ہے نا جیسے انگلش میں ہے یہ میں اور جگہ سے ڈھونڈ کے وہ کاپی کرتی ہوں, وہ دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے, ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے. تو یہ نوٹس جو میں بناتی ہوں یہ ایکسٹرا یہ بھی نوٹ کیا کریں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے اس میں میں نے آپ کو زمزمہ بتایا, اور میں نے یہ بتایا کہ اس کی حیثیت کیا ہے, کہ اس کو کس وقت کر سکتے ہیں کس وقت نہیں کر سکتے. پسندیدہ یہ بھی نہیں ہے مگر اس کی خود کنڈیشن ہے, اس میں ہم کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے انشاءاللہ العزیز. تو آئی تھنک آپ کو یہی سوالات ہیں. اور اس نیکسٹ آپ نے خیال کرنا ہے کہ اپنے مائک وغیرہ کو بہت کہ کس وقت میں نے آن کرنا ہے کس وقت آف کرنا ہے. تو ابھی آپ نے خود کلاس نوٹ کر لی ہوگی نا کہ فل ٹائم ایک نوائس ہے, تو آپ لوگ ڈسٹریکٹ ہوئے ہوں گے میرے خیال سے, میں بھی ہوئی ہوں. تو اس کو بہت خیال کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ لوگ کوشش کریں اگر جو اسٹوڈنٹ نہیں بھی ہے نا رجسٹر, تو اپنے آپ کوشش کریں جو رجسٹر کریں, تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا, کیونکہ وہاں پہ مزید اس کو ڈسکس بھی کریں گے. جو کلاس روم جو ہوتا ہے ہمارا دوسرا واٹس ایپ گروپ ہے, تو آپ لوگ بھی کوشش کریں. اور یہ ہم سب کے لیے ثواب جاریہ ہوگا انشاءاللہ العزیز. دیکھیں ایک لیڈی میم بھی یہ ابھی آپ ہماری, کوسچن شیئر کریں گے؟ جی یہ کوشچنس یہ سب بک میں ہیں, ٹھیک ہے, آپ بک گروپ میں ابھی سینڈ کریں گی؟ میں آپ کو یوٹیوب کا لنک شیئر کروں گی اور نوٹس بھی شیئر کر دوں گی جو جو نئی چیزیں ہیں. باقی بک تو آپ کے پاس ہے, ٹھیک ہے, بک بھی شیئر کر دوں گی جس کے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو بک بھی شیئر کر دوں گی, اور انشاءاللہ آپ کے نوٹس بنانے ہیں انشاءاللہ العزیز. اور کوئی بھی مسئلہ ہو گروپ میں آپ کوشچن بھی کر سکتے ہیں مزید, اگر آپ کو اسی کو سمجھنے کے لیے تو وہ بھی کریں. اور جو ذکر اللہ گروپ ہے اس میں بھی اگر کوئی اپنی خوشی سے اس کا ایڈمن بن کے اس لوگوں سے مطلب آپ لوگ اوروں سے سوالات جواب یہ چیزیں شیئر کرنا چاہے, کوشچن کرنا چاہے, اس کو چلانا چاہے تو وہ بھی چلا سکتے ہیں انشاءاللہ جس کے پاس نالج ہوگی. اور میں وہ دیکھ لیتی ہوں کہ کسی کو چیٹ پہ کسی کا ابھی کوئی خاص چیز نہیں ہے. بس اسی پہ اختتام کرتے ہیں, اور انشاءاللہ میں ہوپ فلی نیکسٹ کلاس میں بھی آپ لوگ آئیں گے, وہاں پہ اور بھی انٹرسٹنگ ہم چیز ٹاپکس سیکھیں گے, ٹھیک ہے. تو ہم یہ الفاظ کے ہی آپریشنس کریں, حروف کے آپریشن کریں. نیکسٹ ٹائم یہ ہے ابتدا کی اقسام, کہ کیسے بسم اللہ اور اعوذ باللہ کب پڑھنی چاہیے کب نہیں پڑھنی چاہیے قرآن پڑھتے ہوئے, وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. چلے میں اس پہ اختتام کرتی ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.